پس صدقہ ایک قسم کے قرض کی ادائیگی ہے۔ صدقات تو اس لیے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ دولت چند ہاتھوں میں جمع ہونے کی بجائے گردش میں رہے اور معاشرے کے کمزور طبقات بھی اپنی بنیادی ضروریات زندگی پوری کرنے کے قابل ہو سکیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صدقے کے متعلق چوتھا پہلو اسلام نے یہ پیش کیا ہے کہ صدقے کی حقیقت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ صدقہ ایک قسم کے قرضہ کی ادائیگی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صدقہ ملنے کی وجہ سے لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ان میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، مگر اسلام کہتا ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، محتاج اور مساکین کا حق ہے کہ تم انہیں اپنے مال میں سے دو۔ اگر تم کسی محتاج کو دیتے ہو تو اس پر احسان نہیں کرتے بلکہ اس کا حق ادا کرتے ہو۔ دوسری جگہ اس حق کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یعنی زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، اے بنی نوع انسان، اس سے ہم نے بغیر تمہاری محنت اور بغیر کسی قسم کی اجرت کے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ اب اگر زمین اور آسمانوں کی چیزیں صرف زید یا بکر کی خدمت میں لگی ہوں تو ان کا وہ مالک ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ چیزیں غریب اور امیر سب کی خدمت کر رہی ہیں تو معلوم ہوا کہ سب چیزیں سب کے لیے پیدا کی گئی ہیں، صرف زید یا بکر کے لیے نہیں پیدا کی گئیں۔ اگر سورج صرف بادشاہ کے لیے پیدا کیا جاتا تو چاہیے تھا کہ اسی کو نظر آتا اور اسی کو فائدہ پہنچاتا، مگر سورج بادشاہ کو بھی اسی طرح روشنی اور گرمی پہنچاتا ہے جس طرح ایک فقیر کو۔ یہی حال دوسری چیزوں کا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے بنی نوع انسان کی مشترکہ جائیداد ہے اور سب دولت اسی کے ذریعے کمائی جاتی ہے۔ سخر لکم کے ماتحت ہی انسان دنیا میں مال و دولت حاصل کرتا ہے، بس ساری کی ساری کمائی پبلک پراپرٹی ہی سے ہو رہی ہے جو خدا تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے پیدا کی ہے۔ بے شک جو محنت و مشقت کر کے اس سے کماتا ہے اس کا زیادہ حق ہے، مگر پراپرٹی میں حصہ رکھنے والے کا بھی تو حق ہوتا ہے۔ جو محنت کرتا ہے اس کا زیادہ حق ہوتا ہے، لیکن جس چیز میں محنت کرتا ہے وہ چونکہ مشترک ہے اس لیے اس کے لینے میں وہ بھی شریک ہے جس کی اس میں شراکت ہے۔ یہ حق صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ نقطہ بیان کر کے کس طرح امراء اور دولت مندوں کا تکبر توڑ دیا گیا ہے۔ جب غرباء کا بھی امراء کے مال و دولت میں حق ہے تو اگر کوئی امیر ان کو دیتا ہے تو ان کا حق ادا کرتا ہے، نہ کہ ان پر احسان کرتا ہے۔ ادھر غرباء اور محتاجوں کو شرمندگی سے یہ کہہ کر بچا لیا کہ مالداروں کے مال میں تمہارا بھی حق ہے، ہم نے ان کو ساری رقم دے کر ان کا فرض مقرر کر دیا ہے کہ ہمارے محتاج بندوں کو بھی دیں، ساری کی ساری کمائی خود ہی نہ کھا جائیں۔ فضائل القرآن۔ سو جاننا چاہیے کہ صدقہ جہاں اسلام کے معاشی نظام کا ایک نہایت اہم، مفید اور بابرکت جزو ہے، وہیں صدقہ نیکیوں کی بہت وسیع، نہایت عمدہ اور مفید راہ ہے۔ اگر مسلمان صدقے کے اس مفہوم کو سمجھ لیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا امن، سکون اور سلامتی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل معروف صدقہ، صحیح البخاری، ہر نیک کام صدقہ ہے، یعنی ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی نیک کام کرے گا اسے اس نیکی کے بدلے میں اسی طرح اجر دیا جائے گا جس طرح صدقہ دینے والے کو دیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ دینا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، یعنی اسلام اس لیے آیا ہے کہ اس کے ماننے والے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کو کبھی فراموش نہ ہونے دیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، جو شخص طاقت نہ رکھے؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی دے۔ انہوں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے؟ آپ نے فرمایا حاجت مند مصیبت زدہ کی مدد کرے۔
انہوں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو؟ آپ نے فرمایا چاہیے کہ اچھی بات پر عمل کرے اور بدی سے باز رہے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ۔ لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تم کسی آدمی کو اس کی سواری میں مدد کرتے ہو اور اسے اس پر سوار کراتے ہو یا اس پر اس کا سامان اٹھواتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور ہر وہ قدم جو تم نماز کے لیے اٹھاتے ہو صدقہ ہے، اور تم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آدمی کے ہر جوڑ پر ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے صدقہ لازم ہے۔ لوگوں کے درمیان عدل کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح البخاری کتاب الصلح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آدم کی اولاد میں سے ہر انسان کی تخلیق میں 360 جوڑ ہیں، پس جس شخص نے اللہ اکبر کہا اور الحمدللہ کہا اور لا الہ الا اللہ کہا اور سبحان اللہ کہا اور اللہ سے مغفرت چاہی اور لوگوں کے راستے سے پتھر ہٹایا، کانٹا یا ہڈی لوگوں کے راستے سے ہٹائی، یا نیکی کا حکم دیا یا برائی سے روکا، ان 360 جوڑوں کی تعداد کے مطابق وہ اس دن چلے گا اور اس نے اپنی جان کو آگ سے دور کر دیا۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص علم سیکھے اور پھر وہ اسے اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ سنن ابن ماجہ۔ یعنی ایک مومن کا دوسرے مومن کو فائدہ مند علم سکھانا اس کی طرف سے صدقہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے شر کو لوگوں سے روکے رکھ، یہی تیری طرف سے تیرے نفس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ اب اسی ارشاد مبارک پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ کتنے ہی مسلمان مختلف اوقات میں ہمیں علم سکھاتے ہیں اور اس طرح وہ نیکیوں کا صدقہ ہمارے درمیان تقسیم کرتے رہتے ہیں اور ہم بڑی خوشی سے یہ صدقہ وصول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو مسلمان اپنے شر سے دوسروں کو بچاتا ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ بن جاتا ہے۔ گویا ہر امیر و غریب اور چھوٹا بڑا مسلمان ساری زندگی صدقے کے اس فیض کو دنیا میں تقسیم کرتا رہتا ہے۔